الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم. حضرات محترم، سورۃ النحل کا درس شروع ہے الحمدللہ. قرآن مجید و فرقان حمید کی آیات مقدسات کا ظاہری ترجمہ پڑھنے والے بندے کئی بار اس شک میں پڑ جاتے ہیں کہ ان آیات کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے، پیچھے اور کوئی بات کہی جا رہی تھی اور آگے کوئی اور بات کہی جا رہی ہے، یعنی ٹاپک ہی چینج ہو گیا ہے. تو اس وجہ سے کیونکہ قرآن کی شان یہ ہے، خدا فرماتا ہے کہ اس کو پڑھنے والے کئی گمراہ ہو جاتے ہیں اور کئی اس کے پڑھنے والے ہدایت پا جاتے ہیں. گمراہی کا سبب رب العالمین جل جلالہ یہ فرماتے ہیں کہ شیطان انہیں گمراہی کی طرف لے جاتا ہے اور ہدایت اللہ کے ذمے ہے. خلاق عالم جسے چاہتا ہے اس کو ہدایت عطا فرما دیتا ہے. یہاں رب العالمین جل جلالہ نے اس اگلی آیت میں جو اب بیان کیا جا رہا ہے، جس میں کفار قرآن مجید پر مختلف قسم کے اعتراض کرتے تھے، شک کرتے تھے، پہلی آیات کریمات میں اس کی نشاندہی کر دی گئی اور یہ فرمایا گیا کہ شیطان گمراہ کرتا ہے انسانوں کو. وہ قرآن مجید و فرقان حمید پڑھنے والوں کو بھی گمراہ کر دیتا ہے. اس گمراہی سے بچنے کے لیے اللہ کریم نے نسخہ یہ بتایا تھا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر قرآن مجید کی تلاوت شروع کرو تو شیطان تمہیں اپنی مرضی کے مطابق اس طرف نہیں لگا سکے گا جس میں گمراہی پائی جاتی ہے.
پھر یہ ارشاد فرمایا کہ کئی اعوذ باللہ پڑھنے والے بھی ایسے ہیں جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں، اس کے بعد تلاوت کرتے ہیں، ان پر بھی شیطان کا حملہ ہو جاتا ہے، وہ بھی گمراہی میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا لیکن جو میرے خالص بندے ہیں، جو مخلص ہیں، جو میرے مخصوص خاص بندے ہیں، شیطان کا بس ان کے اوپر نہیں چلتا۔ انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون۔ ایمان لانے کے بعد اللہ پر توکل کرنے والے لوگ جو ہیں ان پر شیطان کا کوئی داؤ نہیں چلتا۔ اب اگر یہ شان نہ ہو، یعنی بندہ بھروسہ اللہ پر کر رہے، وہ ہدایت بھی اس نے دینی ہے، شیطان سے بھی اس نے ہی مجھے بچانا ہے، تو پھر رب العالمین جل جلالہ اس کو محفوظ کر لیتے ہیں، شیطان ان پر کوئی غلبہ نہیں ڈال سکتا۔ یہاں ایک اور اعتراض جو کفار عموماً کیا کرتے تھے کہ اللہ کریم جل جلالہ کبھی کسی آیت کریمہ کو نازل فرما کر کوئی حکم دیتا ہے اور کبھی خود ہی اس پہلے حکم کے خلاف کوئی حکم دے دیتا ہے۔ اب اگر یہ اللہ کا کلام ہو تو پھر اللہ تو وہی حکم دے جو بعد میں اسے تبدیل کرنا ہے، پہلے حکم کیوں دیتا ہے؟ اس میں بھی شک ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ کفار یہ اعتراض کیا کرتے تھے۔ قرآن مجید و فرقان حمید میں خلاق عالم جل جلالہ نے اس کی حکمت بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا لوگوں کے مزاج مختلف ہوتے ہیں، لوگوں کی طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں، ہم ان کی سہولت کے مطابق کبھی ایسے احکام نازل فرماتے ہیں جو ان کے لیے آسانی والے ہوں، اور کبھی ایسے احکام دیتے ہیں کہ جن پر عمل کرنے سے وہ اپنے آپ کو اور زیادہ مجاہدے میں مشقت میں ڈال کر اپنے آپ کو مضبوط کر رہے ہیں۔ ایک پہلوان ہے، وہ اگر پہلوانی کر رہا ہے، بار بار وہ کوششیں کر رہا ہے، کبھی بھارے پتھر اٹھاتا ہے، کبھی وہ دوڑ لگاتا ہے، منشا اس کی کیا ہے کہ میں اس محنت و مشقت سے اپنی باڈی کو اتنا مضبوط کر لوں کہ پھر دشمن کے مقابلے میں اگر مجھے آنا پڑے تو مجھے کوئی پرواہ نہ ہو۔ تو اللہ کریم جل جلالہ کی حکمت بالغہ بھی یہی ہے کہ وہ بندوں کو کبھی مضبوط کرنے کے لیے ان پر ایسے احکام ڈالتا ہے جس کی وجہ سے خلاق عالم جل جلالہ کے بندے اس پر عمل کر کے اپنے آپ کو مضبوط اور پاورفل اور دین کے کاموں پر عمل کرنے کے لیے پہلوان کی طرح مضبوط بنا لیتے ہیں۔ اب یہاں رب العالمین جل جلالہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب ہم کوئی آیت کسی دوسری آیت کے جو پہلا حکم ہوتا ہے اس کی جگہ پر نازل کرتے ہیں تو یہ کافر لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں۔ وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ، اور جب ہم کسی آیت کی جگہ دوسری آیت بدل دیتے ہیں تو اس کا ریزن کیا ہے؟ واللہ اعلم بما ينزل، اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیا شے اب نازل کرنی ہے اور کیا چیز پہلے نازل کر کے اس کے بعد اس کو منسوخ کر دینا ہے۔ تو قالوا انما انت مفتر، تو یہ کافر لوگ ان باتوں کی وجہ سے کہتے ہیں یہ تو سب جھوٹ گھڑا گیا ہے جی، یہ کو اللہ کا کلام ہے نہیں۔ اب بل اکثرهم لا يعلمون، اللہ کریم ارشاد فرما رہے ہیں اکثر لوگ ایسے ہیں کہ وہ حقیقت ہونے کے باوجود بھی اس کا علم نہیں رکھتے، وہ سمجھانے کے باوجود بھی ان کو کوئی سمجھ نہیں آتی، ان کو علم ہی نہیں ہوتا کہ حقیقت اس میں ہے کیا۔ یہاں ناسخ و منسوخ اگر قرآن مجید و فرقان حمید کی سورۃ البقرہ کا مطالعہ کریں تو اس میں یہی بات رب العالمین جل جلالہ نے بیان فرمائی، ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ہم قرآن مجید کی آیات اور احکام کو منسوخ کر دیتے ہیں، کبھی وہ جو حکم منسوخ کرتے ہیں اسی جیسا حکم عطا کرتے ہیں اور کبھی اس کی جگہ اس کا بدل کر اس سے کوئی اور بہتر دے دیتے ہیں۔ یعنی دیکھنا یہ ہے کہ امت کی ضرورت اب کہاں ہے اور اب جو لوگ ان باتوں پر عمل کرنے والے ہیں وہ کتنے سخت ہیں، کتنے مضبوط ہیں اور وہ کتنے کمزور ہیں۔ انسان کی سوچ کے مطابق رب العالمین جل جلالہ احکام نازل فرماتے ہیں۔ ما ننسخ من آیۃ او ننسها
نعت بخیر منہا و مثلہا۔ اب یہاں رب العالمین جل جلالہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کا ایک پہلو بیان کیا جو پہلی اسی آیت کریمہ میں پہلے سے پاری کی۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی بات تمہیں محسوس ہو کہ حضور بھول گئے ہیں اس میں، یہ کام تو ایسا تھا تو یہ کیسے ہو گیا، تو رب العالمین نے ہمیشہ اپنے حبیب علیہ السلام کی شان کو لوگوں کے شکوک سے محفوظ رکھا اور اس میں ارشاد فرمایا تم یہ سمجھتے ہو میرے حبیب بھول گئے ہیں، میرے نبی بھول چوک کا شکار ہو گئے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا نہیں، او ننسہا، میرا محبوب خود نہیں بھولتا، ضرورت ہوتی ہے ہم اپنے حبیب کو خود بھلاتے۔ یعنی یہ جو بھول جانا ہے یہ عموماً ہوتا ہے جی اس بندے کو نسیان ہے، جی یہ بھول گیا ہے بات کو، تو اللہ کریم ارشاد فرما رہے ہیں لوگ بھولتے ہوں گے لیکن میرا محبوب خود نہیں بھولتا، ہم ضرورت کے تحت اپنی حکمتوں کے مطابق اپنے حبیب کریم علیہ السلام کو بھلاتے ہیں۔ ما ننسخ من آیۃ او ننسہا، یا ہم بھلاتے ہیں، تو یہ جو بھلانا ہے نا اس کے بارے میں بھی رب العالمین جل جلالہ نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام کی شان کی بے ادبی کو گوارا نہ کیا اور اس کو بھی اپنی طرف منسوخ کیا۔ اب ارشاد فرمایا کہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو جھوٹ گھڑا ہوا ہے، اگر کوئی سچی بات ہوتی تو پہلے ہی کیوں نہ ایسا کہہ دیا جاتا، اور اب بتلایا جا رہا ہے کہ نہیں جی پہلا شریعت مطہرہ کے بہت سے کام جو ہیں وہ ایسے ہیں۔ اب یہاں ایک اصول شریعت مطہرہ کا ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت اسحاق و اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ سارے انبیاء علیہ السلام اور دوسرے انبیاء بھی اس دنیا میں تشریف لائے، وہ کام کرتے رہے، اور نبی جو بھی کام کرتا ہے وہ اللہ کے حکم اور وحی کے مطابق ہوتا ہے۔ پہلے نبی کا کوئی اور طریقہ تھا عبادت کا، نیکی کا، دوسرے نبی کو اللہ نے کوئی اور طریقہ عطا فرما دیا، اس کے بعد آنے والے نبی کو کوئی اور طریقہ عطا فرما دیا۔ اسلام کا اصول یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عبادت کا کسی کام کا کوئی حکم آسمان سے اللہ کی طرف سے نازل نہ ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ کریم جل جلالہ نے حضور کو حکم دیا ہوا ہے محبوب جو نبی آپ سے پہلے گزر چکے ہیں ان کے طریقے کو فالو کرے، ان کے طریقے کو اڈاپٹ کرے، ان کے طریقے کے مطابق عمل کرے۔ اب آپ کو یاد ہوگا نماز فرض ہوئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کریم نے جب معراج کرایا، معراج کے دوران اچھا جی اب معراج شریف ہوا، معراج میں نماز فرض ہوئی، آپ نے کبھی غور فرمایا کہ وہ کون سا زمانہ تھا جب اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راتوں کو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر نمازیں پڑھتے اور سورہ مزمل شریف نازل ہوتی، اللہ فرماتا ہے محبوب یہ جو رات کا قیام ہے عبادت میں اس کو تھوڑا کرو، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ تو یہ جو اللہ کریم جل جلالہ کی عبادت حضور فرمایا کرتے تھے، نمازیں فرض ہونے سے پہلے حضور نمازیں پڑھا کرتے تھے، پھر جب نماز فرض ہو گئی تو نماز میں اللہ کریم جل جلالہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی طریقہ استعمال فرمایا۔ وہ کون سا؟ قرآن مجید و فرقان حمید کے مختلف آیات کریمات میں ہے۔ اللہ فرماتا ہے محبوب پہلے نبیوں کے طریقے کو فالو کرو، جو پہلے نبی نے جو بھی پہلے گزرے ہیں ان میں سے کسی نبی نے بھی جو طریقہ اختیار کیا ہے اس کے مطابق آپ عمل کیا کریں۔ بہت سے اب آپ کو یاد ہوگا